مہمانان گرامی، معزز ممبران بورڈ، خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ بڑا اچھا لگ رہا ہے جی، بڑے عرصے کے بعد اپنے دوستوں کے سامنے میں بیٹھا ہوں اور میرے سامنے میرے دوست بیٹھے ہوئے ہیں، ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں اور پارٹی کے کارکن بیٹھے ہوئے ہیں۔ کافی گیپ آ گیا، بڑے گیپ کے بعد آج ہم دوبارہ اکٹھے ہوئے ہیں، تو یقیناً خوشی کا مقام ہے۔ اس عرصے میں کافی نشیب و فراز آئے اور بہت فاصلے کچھ لوگوں نے پیدا کروا دیے، تو بہرحال زندگی میں ایسا ہوتا ہے، تو برداشت کرنا پڑتا ہے۔ سمجھ نہیں آئی کہ 2017 میں اتنا اچھا ملک چل رہا تھا اور سارے کام بہت اچھے ہو رہے تھے، لگ رہا تھا کہ پاکستان کی تعمیر نو ہو رہی ہے۔ میرے یہاں پہ کئی ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں، جو 1985 سے میرے ساتھ ہیں، جب میں پنجاب کا وزیر اعلیٰ بنا تھا، تو پھر 1985 سے 90 تک کا میں وزیر اعلیٰ تھا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے وزیر اعظم بنایا، تو ہم نے جو آتے ساتھ ہی اپنا کام شروع کیا تھا، جو پالیسیاں بنائی تھیں، اکنامک ریفارمز آرڈر بنایا تھا ہم نے، تو وہ بہت اس کے دور رس نتائج نکلے، جس سے ملک کے اندر ایک انڈسٹریلائزیشن، پرائیویٹائزیشن اور گروتھ ہماری دن بدن بڑھتی چلی گئی۔ پہلی موٹر وے کی بنیاد بھی اسی زمانے میں رکھی گئی، جو کہ اسلام آباد سے لاہور اور پھر پشاور سے اسلام آباد۔ تو وہ 2.5 سال کے بعد حکومت ختم کر دی گئی، جبکہ ماشاءاللہ بڑی ہر لحاظ سے، ہر فرنٹ پہ بڑی تیزی کے ساتھ کام ہو رہا تھا۔ تو میرا خیال ہے کہ سب جانتے ہیں کہ اگر وہ مومنٹم جاری رہتا تو آج پاکستان کہیں نہ کہیں اپنی منزل مقصود پہ پہنچا ہوتا۔ 30 سال ہو گئے ہیں اس کو، زیادہ ہو گئے ہیں، بلکہ 30 سے بھی زیادہ ہو گئے ہیں۔ 23 یہ سال ہو گئے، 15 وہ سال، 40 سال ہو گئے۔ تو ہم اللہ کے فضل و کرم سے یقیناً ایک ایشین ٹائیگر بن چکے ہوتے، تو آج وہ ممالک جو ہم سے کہیں پیچھے تھے، آپ اپنے ارد گرد دیکھیں، اپنے اس خطے میں دیکھیں آپ، جن کی کرنسی ہم سے کمزور تھی، جن کی گروتھ ریٹ ہم سے کم تھی، جن کے ملک کے اندر غربت زیادہ تھی، بے روزگاری زیادہ تھی، جہاں ہر لحاظ سے تنگ دستی زیادہ تھی، ہر لحاظ سے ہم ان سے آگے تھے، آج ہم اتنے ہی پیچھے ہیں اور وہ ہم سے اتنے ہی آگے ہیں۔ ہمارے ملک کے اندر ابھی میں تو 1990 سے میں نے بات شروع کی ہے، 1985 سے یا 90 سے، تو آپ زیادہ دور نہ جائیں، 2017 کو لے لیں آپ۔ 2013 میں جب ہم آئے ہیں تو لوڈ شیڈنگ کا کیا حال تھا۔ خود فیصل آباد والے سب سے زیادہ تو پروٹیسٹ فیصل آباد میں ہوتے رہے ہیں لوڈ شیڈنگ کے خلاف۔ 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ آپ نے دیکھی ہے، اور پھر لوڈ شیڈنگ کو ہم نے آ کے ختم کیا۔ شہباز صاحب نے مجھے کہا جی کہ آپ کہہ دیں الیکشنوں میں کہ ہم 6 مہینے میں ختم کر دیں گے لوڈ شیڈنگ۔ کسی نے کہا جی 1 سال کا کہہ دیں، 1 سال سے زیادہ نہ کہیں ورنہ ووٹ نہیں ملے گا۔ میں نے کہا میں تو وہی بات کہوں گا جو سچ اور حقیقت ہے، اور وہ یہ ہے کہ نہ ہم 1 سال میں ختم کر سکتے ہیں، نہ 2 میں کر سکتے ہیں، نہ 3 میں کر سکتے ہیں۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں
کہ اپنے اس دور میں انشاءاللہ ہم لوڈ شیڈنگ کو ختم کر دیں گے. وہ کہنے لگے پھر اس سے ووٹ نہیں ملے گا. میں نے کہا بھائی بات نہیں ملے گا تو میں جھوٹ تو نہیں بولنا نا. اب جھوٹ بول کے اگر ووٹ لینے ہیں تو پھر کیا لیا. میں نے کہا جی کہ ہم اپنے اس دور میں ختم کریں گے, اور وہ دور چلتا تھا 2018 تک. ہم نے لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ الحمدللہ 2016 کے آخر میں کر دیا. کہا اور کر کے دکھایا. کہا اور کر کے دکھایا. اس کے بعد پھر دہشت گردی کو ہم نے ختم کیا. یہ ڈالر کی مجال ہے کہ 4 سال ذرا بھی ادھر ادھر ہلا ہو, ایک قیمت پہ 104 پہ اس کو 4 سال رکھا, جس میں ان کی بھی اپنا جو ہے نا وہ شاباش ان کو بھی ملنی چاہیے. اور پاکستان کے فارن ایکسچینج ریزروز تاریخ میں سب سے زیادہ ہوئے, سب سے زیادہ. جب ہم آئے تھے تو ملک ڈیفالٹ پہ تھا 2013 میں. ہم اس کی ترقی کو 6.2 تک لے کر گئے, 6.2%. کاروباری لوگوں کو پتہ ہوگا کہ اس وقت 2012-13 میں جو انٹرسٹ ریٹ تھا, جس کو کہ کہتے ہیں پالیسی ریٹ, وہ ڈبل ڈیجٹ سے بھی آگے تھا. ہم نے 2017 میں اس کو 5 پوائنٹ کچھ % پہ لے کے آئے, 5.25. شاید جو لوگ بزنس کرتے ہیں فیصل آباد میں, بزنس کرنے والے بہت یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, 5.25% پہ لے کے آئے پالیسی ریٹ کو. 3% تھا ایکسپورٹ ری فائننس, 3%. اور پاکستان کی ایکسپورٹس بڑھ رہی تھی, بے روزگاری لاکھوں کے حساب سے ختم ہو رہی تھی, اور غربت پاورٹی لائن اس سے باہر نکل رہی تھی. IMF سے ہم نے کہا خدا حافظ. ہم نے خود کہا کہ بس آپ کی ضرورت نہیں اب ہمیں. اور انہوں نے کہا جی کہ اگر پاکستان اسی طرح ترقی کرتا رہا تو اگلے چند سالوں میں یہ دنیا کی ترقی یافتہ ترین ممالک میں شامل ہو جائے گا. کہاں گئے وہ دن؟ وہ اب دن کہاں گئے؟ دہشت گردی بھی واپس آ گئی, ڈالر 104 سے 300 کے قریب چلا گیا. اور یہ اس وقت ہم نے تو ہلنے نہیں دیا. جیسے عمران خان آیا تو ڈالر میں پتہ نہیں کیا اس کو پر لگ گئے کہ وہ اڑنے لگ پڑا, روپیہ مٹی میں مل گیا, گروتھ ریٹ ختم ہو کے رہ گئی. IMF اپنی شرطوں پہ آیا, دوبارہ اس کو لایا انہوں نے. اور پھر پاکستان کا جو حال ہے وہ آپ نے اچھی طرح دیکھا. آپ نے خود اپنی مہنگائی آسمان کو چھونے لگی. ہمارے زمانے میں 10 روپے سبزیاں بکتی تھیں, دالیں سستی تھیں, آٹا سستا تھا, 4 روپے کی روٹی آج 20 روپے کی. یہ تو سب آپ کی آنکھوں نے دیکھا ہے. آپ ان فیکٹس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا. اور پاکستان کی عزت وقار بڑھ رہا تھا. جو کہتے نہیں تھکتے تھے کہ پاکستان کے سبز جھنڈے کی ہم عزت کروائیں گے, سبز پاسپورٹ کی عزت کروائیں گے, ایک نیا پاکستان بنائیں گے, تبدیلی آئے گی, وہ سب کچھ ایک جھوٹا خواب تھا. وہ سبز باغ تھا. اور پھر افسوس یہ ہے کہ اس کے باوجود جیت نہیں رہے تھے الیکشنوں میں. بے تحاشا انجینئرنگ کی گئی, بندوں کو پارٹیاں تبدیل کروائی گئیں, ہماری پارٹی سے بندے لے کے ان کی پارٹی میں ڈال دیے گئے. لیکن پھر بھی جب نہیں جیتے تو RTS بند کر کے الیکشن کو ان کو روک کر جتوانا پڑا. پھر بھی پنجاب کے اندر ہماری سب سے بڑی اکثریتی پارٹی بن گئی ہماری پنجاب میں, اور سینٹر میں انہوں نے RTS کو بند کروا کے اس کو اپنا اس کی 2-4 ووٹوں سے اکثریت کروائی. اور پھر جب وہ وزیر اعظم
اس کو بنایا گیا سلیکٹڈ بندہ جو تھا 4 ووٹوں کی برتری سے وزیر اعظم بنا تھا وہ، جس میں ایم کیو ایم کے ووٹ بھی شامل تھے اور جس میں اب بلوچستان کی پارٹیوں کے انڈیویجولز بھی شامل تھے، فاٹا بھی شامل تھا۔ اس کے لیے ہیلی کاپٹر اور جہاز اڑے ان بندوں کو لا کے ووٹ آف کانفیڈنس دلوانے کے لیے۔ یہ سب ہماری آنکھوں دیکھا حال ہے۔ یہ میں کوئی فرضی باتیں نہیں کر رہا، کوئی ایسا ہوائی باتیں نہیں کر رہا میں، ہم نے خود دیکھا ہے اور آپ نے بھی دیکھا ہے اس کو۔ لیکن افسوس یہ ہوتا ہے کہ ہم دیکھ کر بھی خاموش رہتے ہیں اور کئی ان چیزوں کو برداشت کر کے دیکھ کر جھوٹے کیسوں میں جیلوں میں جاتے ہیں، اور پھر ہمارے کئی لوگ بس افسوس دل میں کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں کہا ہے کہ جو ایمان کی وہ کہ جس میں سب سے اچھی تو یہ ہے کہ آپ آگے بڑھ کے برائی دیکھو تو آگے بڑھ کر ہاتھ سے روکو، تو نہیں رکتی تو کم از کم زبان سے روکو، اگر زبان سے بھی نہیں رکتی تو پھر دل میں کم از کم برا جان ہوتی۔ یہ آخری فارم ہے اپنا برائی کو برا کہنے کی، تو ہم نے تو آخری جو فارم ہے نا اس کو چنا ہم نے۔ اگر برائی کو اگر آپ دیکھ رہے تھے تو ہاتھ بڑھ کے روکتے تو شاید ہمارے ملک کا یہ اشر نہ ہوتا، اور یہ ہم پچھلے 70-75 سالوں سے یہ تماشا دیکھ رہے ہیں۔ آئین ٹوٹتا ہے تو ججز آگے بڑھ کے ہار پہناتے ہیں آئین توڑنے والے کو، اس کو اپنا لیجٹیمیسی بھی دیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں 3 سال تم آئین کے ساتھ جو مرضی سلوک کرو، 3 سال کی اجازت ہے۔ ہم نے خود یہ فیصلے ہوتے دیکھے ہیں، آپ نے بھی دیکھیں۔ کہتے ہیں ہماری اس وقت جو یہ صورتحال جو بن چکی اس کی وجوہات کیا ہیں؟ بھائی یہ ہیں وجوہات، یہ ہے وجوہات۔ آئین کو ہم خود توڑواتے ہیں، اس کے اوپر مہر لگاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد پارلیمنٹ ٹوٹتی ہے تو کہنے کہ بالکل ٹھیک ہوا ہے۔ وزیر اعظم کو جیل ڈالتے ہیں، بالکل ٹھیک ہوا ہے جی۔ بیٹے سے تنخواہ نہ لی، اس کو نکال دیا، بالکل صحیح کیا جی۔ اب وہی کیس آپ دیکھیں، آپ 2-3 ہیئرنگز میں انہوں نے کھڑکی سے نکال کے باہر پھینکا اس کیس کو کہ اس میں تو ہے ہی کچھ نہیں ہے، فراڈ تھا یہ۔ اور آپ نے ان کے بیانات بھی سنے ہیں نا جی، کہ ہم نے تو بھائی کہا تھا کہ یہ نواز شریف کو جیل سے باہر نہیں آنا چاہیے، یہ مریم نواز کو جیل سے باہر نہیں آنا چاہیے، ورنہ ہماری 2 سال کی محنت ضائع ہو جائے گی۔ کون سی 2 سال کی محنت تھی بھائی؟ ہمیں بھی پتہ لگنا چاہیے، قوم کو پتہ لگنا چاہیے۔ ابھی وہ کیس کھلا ہے، دیکھیں کیا کہتے ہیں وہ عدالت میں، کیا بات کرتے ہیں۔ تو یہ سارے کام ہم نے خود خراب کیے ہیں، اپنے ملک کو خود آج اس نقطے پہ ہم لے کے آئے ہیں، کسی اور کا قصور نہیں ہے۔ یہ ہندوستان نے ہمارے خلاف نہیں کیا، یہ کوئی امریکہ نے ہمارے خلاف نہیں کیا، یہ کوئی افغانستان نے ہمارے خلاف نہیں کیا، یہ ہم نے خود کیا، اپنے پاؤں پہ خود کلہاڑا مارا ہے ہم نے آج تک۔ اگر ہم اپنا جو ہے وہ سی پیک لا سکتے ہیں، ملک میں بجلی کو درست کر سکتے، دہشت گردی کا خاتمہ کر سکتے ہیں، اور پاکستان کے اندر جو ہے وہ لوگوں کے روزگار کا اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے بندوبست کیا، اکانومی کو صحیح طرح سے الحمدللہ مینیج کیا، چلایا، اور اخلاقی تربیت بھی کی قوم کی۔ ہم نے کوئی قوم کو بے راہ روی کی طرف نہیں ہم لے کے گئے۔ آج دیکھیں قوم کو کیسی بدتمیزی کا کلچر سکھایا انہوں نے، بدتمیزی، بد تہذیبی، غنڈہ گردی، بدماشی، اور پھر دھونس دھاندلی، جھوٹ، یو ٹرن، کیا کچھ یہ نہیں سب اس لیڈر نے خود کر کے دکھایا ہے تبدیلی کے نام پہ۔ اور پھر تبدیلی جی سب کچھ ہو رہا تھا، پھر ساتھ کہتے تھے ریاست مدینہ ہے، اس کو ریاست مدینہ کا نام دے رہے ہیں۔
अल्लाह से डर नहीं लगा उनको कि क्या क्या ये बातें कर रहे हैं, काम क्या है और बातें क्या हैं। ये वहाँ जाते हैं उम्रे के लिए, मदीना शरीफ पहुँचते तो वहाँ इनके खिलाफ मस्जिद नबवी के अंदर नारेबाजी शुरू हो जाती है, अल्लाह रसूल के घर में। ये नया पाकिस्तान, ये नया कल्चर, ये नई तहजीब, ये कौमों की तामीर ऐसे होती है। ये तो कौमों, अच्छी भली कौम की, कौम को तबाही बर्बादी के तरफ लेके जाने वाली बात है ये। और लोग कई दफ़ा भी जिसको पंजाबी में कहते हैं अंधेवा पीछे लग जाते हैं। ये बड़ी हमारी अब अफसोसनाक तारीख़ है। तो अल्लाह करे कि हम इससे सबक सीखें और अपनी इस्लाह करें और आइंदा आने वाले वक्त में कोई अच्छे फ़ैसले कर सकें। आज यहाँ माशाल्लाह बड़ी तादाद में आप बैठे हैं, तो आप, मुझे मालूम है कि आप सब ख्वाहिशमंद हैं कि टिकट हासिल किया जाए, लेकिन टिकट हासिल करने के साथ साथ नीयत ये होनी चाहिए कि अगर हमें टिकट मिला और हमें अल्लाह ताला ने कामयाबी अता फरमाई, तो फिर हम कौम को इस गिरदाब से ज़रूर निकालेंगे। हम अपने अवाम की, कौम की खिदमत करके इस मुल्क की तामीर नौ करेंगे और यहाँ से बेरोज़गारी, गुर्बत का ख़ात्मा करेंगे, खिदमत करेंगे गरीब की। ये आप नियत लेके आएंगे, फिर बरकत पड़ेगी और ये मुल्क जो है ना, ये इन मुश्किलों से बाहर निकलेगा इंशाअल्लाह। सिर्फ ये अगर दिल में ये है जी कि बस आए हैं जी, हमने तो असेंबली के अंदर बैठना है, मज़े लूटने हैं इक़्तिदार के, और कारों में बैठना है और अपने जो है वो मामलात को अपनी ख्वाहिश के मुताबिक चलाना है, और सिर्फ हमारा यही मतमा नज़र है, तो फिर तो बरकत नहीं है। अगर नियत ये करके आएंगे तो हमने कहीं इस मुल्क और कौम की खिदमत करनी है, तो इंशाअल्लाह फिर अल्लाह ताला आपको कामयाबी अता फरमाएगा। ये नियत होनी चाहिए, बल्कि अहद होना चाहिए। टिकट लेते वक्त भी अहद होना चाहिए, और फिर जब आपको अल्लाह ताला मौका देता है असेंबलियों में जाने का, उस वक्त भी अहद होना चाहिए। और उस अहद, एक एक लम्हा इस अहद को पूरा करने के लिए आपको गुजरना चाहिए। मेरी चंद बातें थी, मैंने कहा था आपकी गोश गुजार कर दूं। कुछ तकलीफ़ दे बातें हैं, कुछ उम्मीद अफजा भी हैं। अभी भी हम अगर चाहें तो अपने मुल्क को मुश्किलों से निकाल सकते हैं अल्लाह ताला की मदद से। और अल्लाह ताला की मदद तभी आएगी जब हम अपनी दिल को साफ़ करेंगे, नीयतों को साफ़ करेंगे। अपने दिल और नीयतों को साफ़ करेंगे तो अल्लाह ताला की मदद भी आएगी। मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी बोर्ड का 13वां इजलास, कायद मुस्लिम लीग नून पार्लिमानी बोर्ड से खिताब कर रहे थे। फैसलाबाद डिवीज़न के उम्मीदवारों का इंतखाब। उन्होंने कहा कि 2017 में पाकिस्तान माशी और सियासी तौर पर मजबूत था। हमने मुल्क से लोड शेडिंग का खात्मा किया। हमारे दौरे हुकूमत में हालात भी बेहतर थे और बरामदात भी बढ़ रही थी। गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में हमने IMF को भी खैरबाद कह दिया था।